وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَيَا آدَمُ، اور اے آدم علیہ السلام، اسکن، سکونت اختیار کر۔ اسکن، سکن کہتے ہیں گھر کو۔ اسکن، تم گھر اختیار کرو، یعنی تم رہو، اسے گھر بنا لو۔ انت، آپ بھی، وزوجک، اور وہ تمہاری بیوی بھی، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سکونت اختیار کرو الجنت، اس جنت میں۔ الف لام لگایا، کسی خاص باغ کی بات کہیے، تم اس جنت میں ٹھہرو۔ فَكُلَا، پس کلا، اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، کل کھاؤ، فعل امر ہے۔ کل ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ تم کھاؤ، لیکن دو کو کہنا ہو تو مثنیٰ ہو گئے، عدد میں دو ہو گئے، تو اس کی علامت کے طور پر ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ فَكُلَا، تم دونوں کھاؤ، اے آدم اے حوا تم دونوں کھاؤ، من حیث، من کا مطلب سے، حیث یہ کلمہ ہے جہاں اور کہاں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں کہیں سے، یہ اس میں ظرف ہے، جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں کہیں سے بھی۔ فَكُلَا، تم کھاؤ، من حیث، جہاں کہیں سے بھی، شئتما، شاء اس نے چاہا، شئتا تو نے چاہا، شئتما تم دونوں نے چاہا، شئتم تم سب نے چاہا، شئتن تم سب عورتوں نے چاہا۔ شئتم، تما جو شاء چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا۔ انشاء اللہ، ہم اردو میں بھی کہ شاء کا ان شاء، ان اگر شاء چاہا، اللہ اللہ، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو، ایگزیکٹ یہ وہی کلمہ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ تم دونوں، ولا، واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، تقربا، قربا یقربو، قربا قریب گیا، وہ شخص قریب گیا، یقربو وہ قریب جاتا ہے یا جائے گا، تقربو تم قریب جاتے ہو یا جاؤ گے، اور لا تقربو تم قریب نہ جانا، لیکن یہاں با کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیا گیا۔ تقربا، تم دونوں نہ جاؤ، نہ آدم نہ حوا، تم دونوں نہ جاؤ قریب بھی، ہذہ الشجرہ، ہذہ اس مؤنث کے لیے آتا ہے ہذہ، اور مذکر کے لیے اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے ہذا، ہذہ الشجرہ، چونکہ کلمے کے آخر پہ گولتے ہیں یہ مؤنث ہے اس لیے ہذہ ہی آ گیا۔ ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، الف لام لگا، کوئی خاص درخت ہے، اس درخت کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کے قریب بھی تم دونوں نہ جانا۔ فَتَكُونَا، پس تے تم کے لیے کیا، کون کا مطلب تو ہونا، تو ایک الف کا اضافہ کر دیا تو دو ہو گئے۔ فَتَكُونَا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من سے، الظالمین حقیقی ظالموں میں سے، جو رب کا کہنا نہ مانے وہ حقیقی ظالموں میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی آدم کو سجدہ کرنا تو مخلوق کو سجدہ کرنا ہے، لیکن رب کہتا ہے سجدہ کر تو سجدہ کرنا ہے۔ جو اس کی حکم عدولی کرے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، جنت کا اہل نہ رہے گا۔ اور آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب میں نہ جانا، ظالموں میں ہو جاؤ گے، پھر اس جنت میں رہنے کے قابل نہ رہو گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے۔
کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام